السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پھر ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے اور آج ہم دیکھیں گے مفتی صاحب ہمیں کون سی نئی دعا سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج کون سی ہمیں دعا آپ تعلیم فرمائیں گے؟ جی آج ہم آپ کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایسی دعا لے کر آئے ہیں کہ جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، خاص طور پہ، یعنی جن کا وقت بتایا گیا ہے خاص طور پہ فرض نمازوں کے بعد، اچھا، پوری نماز کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز کا جب آپ سلام پھیریں تو سنتیں پڑھنے سے پہلے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اور اس کا ایک بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور فضیلت اچھا وہ دعا کا تعلق ہمارے سردار آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ وسیلے کی دعا جو عام طور پہ اذانوں کے بعد پڑھی جاتی ہے وہی دعا ہے، لیکن تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ اچھا، تو چنانچہ حضرت ابو امامہ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگے، یہ دعا ہم دراصل بیسیکلی رسول اللہ کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو شخص یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد میرے لیے مانگتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعطی محمدن درجۃ الوسیلہ واجعل فی المصطفین صحبتہ وفی العالین درجتہ وفی المقربین ذکرہ۔ تو اس شخص نے اپنی شفاعت اپنے لیے شفاعت یعنی میری شفاعت اپنے لیے اس نے واجب کر لی، یعنی مجھ پر اب لازم ہو گیا کہ اب میں اس کی شفاعت قیامت کے دن کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی کے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے لیے جنت بھی واجب کروا لی، یعنی جس کے لیے رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی تو جنت تو آٹومیٹکلی واجب ہو گئی اس کے لیے۔ تو یہ دعا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہم اعطی محمدن درجۃ الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلے کا درجہ عطا فرما۔ وسیلہ ایک مقام ہے جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ اے نبی آپ تہجد کی نماز کو لازم پکڑیں تو آپ کا رب آپ کو امید دلاتا ہے کہ عن قریب ایک مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ آپ کو اس مقام تک اٹھایا جائے گا، یعنی رسول اللہ کو اتنا بلند کیا جائے گا، اتنا بلند کیا جائے گا کہ مقام محمود اس سے زیادہ بلند درجہ کسی کا نہیں ہے، اس مقام تک لایا جائے گا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا درجہ ہے۔ تو یہ دعا کے اندر کے پہلے الفاظ ہیں، اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ اللہم اجعل فی المصطفین صحبتہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی المصطفین یعنی چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں صحبت اور معیت ان کی نصیب فرما۔ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ بے شک۔ تو اس دعا کا ٹوٹل تعلق جو ہے نا حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ انبیاء کی جو جماعت ہے، جو برگزیدہ ترین بندے ہیں آپ کے، اس جماعت کے اندر ان کو صحبت نصیب فرما، اس کا امام بنا۔ اور آگے فرمایا کہ وفی العالین درجتہ، اور بلند ترین لوگوں کے اندر ان کو درجہ عطا فرما۔ جو بلند ترین لوگ ہیں پہلے سے ہی وہی انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان بلند ترین لوگوں میں بھی سب سے بلند ان کو کر دیں، یہ مطلب ہے۔ اور آخری اس کا ٹکڑا ہے وفی المقربین ذکرہ، اور جو آپ کے مقرب لوگ ہیں مقربین میں ان کا شمار کر، مقربین لوگوں میں ان کا نام اونچا کر دے سب سے زیادہ۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو ہم ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ناظرین سننے والے اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ مانگنا ہے، کوئی بھی دعا مانگے تو کم سے کم 3 مرتبہ اس کو ضرور مانگیں۔ جس دعا کے اندر شریعت نے آپ کو کوئی خاص فگر نہیں بتایا، صرف یہ کہا گیا کہ یہ دعا جو شخص یہ دعا مانگے گا تو اس کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ اس دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ مانگیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی دعا مانگو کم سے کم 3 مرتبہ مانگو۔ ہاں بعض جگہوں پر کوئی مخصوص قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کا فگر بتایا جاتا ہے کہ جس نے 7 مرتبہ یہ پڑھا، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ یہ پڑھ لیا، وہاں اسی کی پابندی کرنی ہے۔
لیکن جہاں کوئی فگر نہیں بتایا گیا تو وہاں پہ کم سے کم اس حدیث کی بنیاد پر 3 مرتبہ ضرور پڑھنا اس چیز کو. ٹھیک. دعا یہ ہے اللہم اعطی محمدً درجۃ الوسیلہ اللہم اجعل فی المصطفین صحبتہ وفی العالین درجتہ وفی المقربین ذکرہ. اللہ تعالیٰ اس دعا کو خوب ذوق اور شوق سے ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, کسی نئی دعا کے ساتھ. اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ان کو نئے پروگرامز دیکھنے کو مل سکیں. اللہ حافظ.